الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ملک معروف قاری جناب قاری محمد اویس اصغر صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو
تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں جو میرا خیال ہے، بلکہ یقیناً ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ کنفیوژنز بہت ہیں ہمارے اندر، ہم بہت سے معاملات کے اندر نہ صرف کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں بلکہ کنفیوژن کی شاہراہ پر چلتے چلتے ہم اپنے مستقبل کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی سمجھانے والا اگر وقت پہ سمجھا دے اور یہ بتلا دے کہ راستے کا چناؤ تو صحیح تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو تم نے سوچ اختیار کی وہ سوچ غلط تھی، اگر اس سوچ کو تھوڑا سا بہتر کر لیتے تو تمہارا مستقبل سنور جاتا۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ محنت کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بغیر محنت کی کامیابی حاصل کی ہے۔ جس کسی کو کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سنے ہوں گے، تاریخ میں بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، ایک سے ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ آپ اگر ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو کسی نے جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ ڈیڑھیا گھر سے جو ہے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کسی کے پاس تو چھت بھی نہیں تھی، کوئی اسٹریٹ لائٹس میں بیٹھ کے جو ہے پڑھا کرتا تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، کسی کے پاس جو ہے وہ لقمہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد مستقل طور پہ جد و جہد کرتے رہے، نیت کا اخلاص تھا، ڈیڈیکیشن تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترقیوں سے نواز دیا اور پھر وہ ایک آئیکن بن کے پوری دنیا کے سامنے آئے۔ آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بات، چونکہ بینگ اے مسلم میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھ لیجئے اس بات کو، یہ جو توکل ہے، یہ لفظ توکل بڑا اہم ہے صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا، یہ ایک مسلمان کی بنیاد ہے۔ یعنی جب تک آپ اللہ پر اس انداز سے بھروسہ نہ کریں جس انداز سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو آپ کو رزلٹس وہ نہیں ملتے جس رزلٹ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی باریک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان محنت کرتا ہے، محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، کسان کا کام ہے ہل جوتنا، وہ ہل جوتتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ زمین کے سینے کو چیرتا ہے، چیرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی کو انڈیلتا ہے، اس کے بعد اس میں دانے کو انڈیلتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے آبیاری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حوادث زمانہ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی حتی الامکان اپنی جتنی بھی یوں کہیے کہ اپنے صلاحیتیں وہ ساری کی ساری زمین کو دے دیتا ہے، پھر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اب وہ کھیتی اچھی ہو جائے تو یقیناً یہ اللہ کا انعام ہے، اب وہ کھیتی بہت اچھی ہو جائے تو یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اب وہ کھیتی خدا نخواستہ بری ہو جائے تو یقیناً یہ اس کا نصیب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی رزلٹ نہ دے یہ بھی اس کا مقدر تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے حصے کی مکمل محنت کرے، یعنی اپنا پورا، اپنا 100% جو ہے کسی کام کو دے۔ جب انسان اپنا 100% کسی کام کو دیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن باطن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو بھی رزلٹس ملیں گے، اس میں جتنی بھی جھالریں لگیں گی، جتنے بھی ستارے لگیں گے، جو کچھ بھی لگے گا، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہوگی۔ انسان کے اختیار میں محنت کرنا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرتا رہے تو رزاق تو وہ ہے، وہ اس کو پکارے گا، اس کا ثواب اس کو ضرور مل جائے گا، لیکن جو وہ رزلٹ سے آتا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ رزلٹس اس کو نہیں ملیں گے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو فیلڈ میں نہ اتارے، محنت نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، صبح و شام اپنے آپ کو جو ہے وہ پسینے میں شرابور نہ کرے۔ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزلٹس اس کو کیا دیتا ہے۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ محنت کے بغیر دعا پر بھروسہ حماقت ہے، اور محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کی فلسفی کو بہت واضح کر کے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے لوٹتے ہیں۔
جی منیرہ آغاز کیجیے، کیا بنا رہی ہیں آج؟ جو ریسیپیز ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن سینڈوچز آل پرپس ڈیری کریم میں، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں کوفتہ انڈے، اور ساتھ میں بنے گے ڈرنک کھجور اور ایپل کے ساتھ. تو سب سے پہلے میں کوفتے کے بتا دیتی ہوں کہ کوفتے کے کیا سٹیپس ہیں. میں نے اس میں چکن کا قیمہ لیا ہے جس میں سوکھے سارے مسالے، سوکھا دھنیا، زیرہ، ساتھ میں کرش چلی، نمک، مرچ، ہلدی، ان سب کو میں نے مکس کرنا ہے. اور جو ثابت مسالے ہیں جیسے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ روسٹ کر کے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گریوی کے لیے ہمیں سامان چاہیے ہوگا، اس کے لیے پیاز اور ساتھ میں جنجر گارلک کی جو پیسٹ ہے اس کو سوتے کریں گے. پیاز اور جو اس کی جنجر گارلک کی پیسٹ ہے وہ فریش یوز کروں گی میں، پیسٹ اس کی پانی والی بنا کے یوز نہیں کرتی تاکہ فریش اس میں اروما آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹماٹر پیوری پھر اس میں ایڈ کروں گی. اس کی گریوی ریڈی ہوگی، پھر اس میں کوفتے بنا کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھوں گی. کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوفتے بنائیں تو آپ اس میں بار بار اپنی اس میں چمچ نہ ہلائیں کیونکہ کوفتہ ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کوفتہ اگر ٹوٹ گیا تو بیکار ہو گیا. ہاں جی، تو اس لیے آپ اس کو ہلکی آنچ میں بہت سافٹ ہینڈل سے پتیلے کو ہلائے تو بہتر ہے تاکہ اس کی ٹاس ہو جائے. اس کے ساتھ آپ کی جو اس کی گارنش ہوگی، جنجر ہوگا، ہری مرچ ہوگی، اور انڈے اینڈ میں بوائل کریں گے. انڈے جب بوائل کریں تو اس کی بھی ٹپ ہے کہ ٹھنڈے پانی میں انڈے نہیں ابالنے، پانی جب بوائلڈ ہو تب آپ اس میں انڈے ایڈ کیجیے گا. اس کے ساتھ سالٹ ڈالیے گا کیونکہ آپ ٹھنڈے پانی میں جب پانی میں ابالتے ہیں تو وہ ایک تو وہ بہت ٹائم لیتا ہے اور اکثر انڈے اس میں پانی چلا جاتا ہے، وہ انڈے پیچک سے جاتے ہیں. تو اس لیے کہ جب پانی بلانچ ہو رہا ہو تب انڈے ایڈ کریں سالٹ کے ساتھ. 3 سے 4 منٹ لگیں گے، انڈے بوائلڈ ہو جائیں گے، پھر آپ انڈے کو نکال لیجیے گا. اور اس کے بعد انڈے کی گارنش ہوگی. تھرڈ ہماری ریسپی ڈرنک کی ہے، اس میں نے کھجوریں لی ہیں، کھجوروں کو میں نے میش کر لیا ہے. اس کے بعد ایپلز اس میں جائیں گے، کھجور ہوگی، ساتھ میں کریم ہوگی، ساتھ میں اس میں ملک ہوگا. شوگر سیرپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، آپشنل اگر جیسے بچے پینا چاہ رہے ہیں. لیکن بڑوں کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ سیب اس کی جگہ کیلے 2 اور ایڈ کر لیں تو سویٹنر کا وہ کام کرے گا اور آپ کا یہ افطار کے لیے ایک بہت اچھی ڈرنک کی. جو بڑوں کے لیے ریکمنڈیشن آپ نے دی ہے نا وہ صحیح ہے، وہ صحیح. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ آج کی میری 3 ریسیپیز ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں، صاحبہ موجود ہیں، کمال گفتگو آج ہونی ہے. پہلے تو ذرا آغاز کیجیے مفتی صاحب. میرا خیال ہے یہ جو ہمارے یہاں موضوع بڑا ڈسکس ہوتا ہے صاحب کہ محنت کی جائے یا توکل کیا جائے، توکل کیا جائے یا محنت کی جائے. مطلب یہ قوم اس میں کنفیوز ہو جاتی ہے کہ صاحب ایک طبقہ وہ ہے وہ کہتا ہے سرین توکل کرو، ایک طبقہ وہ کہتا ہے نہیں جی محنت سب کچھ ہے، مطلب محنت ہی جو ہے وہ سب کچھ دے گی. پہلے میرا خیال ہے توکل کے فلسفے کو واضح کرتے ہیں. قرآن توکل کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اصطلاح شرع میں توکل کہتے ہیں کہ دل سے کار ساز حقیقی پر اعتماد رکھنا. ٹھیک ہے، یہ توکل ہے. قرآن مجید میں درجنوں آیات میں توکل کے حوالے سے مختلف جہتوں سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے. میں سورہ آل عمران سے شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے محبوب آپ نے کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہو تو آپ اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں. اوکے، یعنی اسباب اختیار کریں. جب آپ نے مشورہ کر کے کسی ایک نقطے پر اتفاق کر لیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تو اب آپ اللہ پر بھروسہ کریں. یہ ہے توکل کا فلسفہ. اوکے. کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ دل سے اعتماد اللہ پر ہو کہ نتیجہ اس کے سپرد ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اس کی تقدیر میں ہمارے لیے نتیجہ ہے وہی ظاہر ہوگا. صحیح. سورہ یوسف میں آئیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادگان کو مصر جانے کا حکم دیا. ٹھیک. تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، آپ سب بھائی ایک دروازے سے مت داخل ہونا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سارے ماشاءاللہ خوب روح جوان تھے اور انہیں دیکھ کر لوگ رشک بھی کرتے تھے اور حسد بھی کرتے تھے. تو آپ نے اپنے بچوں کو نظر بد سے اور لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے تدبیر کے طور پر فرمایا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھنا ان الحکم الا للہ، میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں. اس کے باوجود اگر مصیبت آ گئی
تو یہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ اکبر، اور اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ فرمایا علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی پر ہے، ہاں ہاں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، اور انہیں چاہیے وہ توکل کریں۔ آغاز ذرا کرتے ہیں جسٹس صاحبہ سے۔ جسٹس صاحبہ، وہ مجھے تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ دو مصرے یاد آ گئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نوری ہے نہ ناری۔ تو ذرا بتائیے یہ محنت کی فلسفی کیا ہے، ذرا یہاں سے آغاز کریں۔ کوئی کام دنیا میں آپ ترقی نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ محنت نہ کریں، بلکہ یہ تو قائد نے فرمایا تھا، کام کام اور کام۔ ٹھیک، تو سب جو بھی ہے وہ یہی کرے پہلے، تو پھر ہی آگے ترقی ہوگی۔ اور علامہ نے فرمایا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جو میرے تائیں ہوتی ہے محنت میں نے کرنی ہے، جو ان کے تائیں ہوتی ہے پروفیسر صاحب کے وہ انہوں نے کرنی۔ ہر شخص نے اپنے حصے کا ڈالنا ہے قوم کی ترقی میں نشانی۔ اور 54 ہاں میں دنیا میں پاورٹی انڈیکس میں آج میں دیکھیں توبہ، لیکن یہ غنیمت ہے کہ ابھی ہم بنگلہ دیش اور ہندوستان سے آگے ہیں، یہ IMF کی رپورٹ۔ ہاں، لیکن وہاں دیکھیں یہاں فرق کیا ہے، یہاں فرق یہ ہے کہ ہندوستان کی اگر مطلب عوام غریب ہے نا تو ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھیک منگی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، ہمارے اگر عوام پہ پریشر ہے تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے صاحب ہمارے اوپر والے جو ہیں وہ اس بات پہ شادیاں بجاتے ہیں کہ ہم بھیک مانگ کر آئیں۔ یہ فرق ہے نا، یہ اس فرق کو بھی تو سمجھیں۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی میری فاقہ مستی ہے، تو یہ فاقہ مستی نے رنگ نہیں لانا جب تک آپ اس کو دور کرنے کے کچھ طریقہ کار نہ اڈاپٹ کرے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا ہماری تو آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت غربت کی سطح سے نیچے ہے، 40% سے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کے حالات کو کچھ بہتر بنائیں۔ میرا بھی اس میں حصہ ہے اور باقی ہمارے جتنے بھی ہیں یا مہمان سب کا حصہ۔ آپ کی پوری عمر گزری، ظاہر ہے آپ کا خانوادہ کیا عظیم خانوادہ ہے، بلکہ میں نے کہا نا ابتدا میں کہ اس خانوادے کے تو احسانات ہیں ہم پر، اور ہم تو کبھی آپ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر ہی نہیں سکتے، اور یہ تو احسان فراموشی ہوگی کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اگر خدا نخواستہ آپ کو حاکم بدین فراموش کریں۔ تو آپ نے تو زندگی میں بڑے زیر و بم بھی دیکھے، اور آپ نے ایسی شخصیات، بلکہ خود علامہ کی اگر ہم بات کریں تو کہاں سے اٹھے کہاں پہنچے، کچھ مثالیں بتائیں ذرا، آج لوگوں کو کچھ موٹیویٹ کریں، نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں۔ تن آسانی بڑی پیدا ہو گئی ہے، محنت کی عظمت کیا ہے ذرا یہ تو بتائیں لوگوں کو۔ یہی تو فرماتے ہیں لہو مجھ کو لڑاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی۔ تو محنت کے بغیر کوئی کام دنیا میں آگے آپ کو بڑھانے کا موقع نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں نا جیسے آپ نے ابھی کہا یقین حکم عمل پہ ہے، تو عمل پہ تو بہت زیادہ ان کا ہے زور۔ اور ان کے آپ پوچھ رہے تھے کہ بچپن کی یادیں، میری علامہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا وصال میری پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ عمر میں تو اب ذوف طاری ہو رہے ہیں، 80 سال سے اوپر میری عمر ہے، لیکن ان کا تو انتقال ہوا تھا 1938 میں۔ نہیں وہ جو آپ نے ظاہر ہے جی ہاں، تو بس جو گفتگو سنی ڈاکٹر جاوید اقبال سے، کچھ اس میں یاد آتا ہے یہ کہ بڑے سرخ و سفید تھے، اور جب وہ مدرسے میں گئے پڑھ رہے تھے تو ان کے جو استاد بعد میں ہوئے انہوں نے ان کو وہاں کہیں دیکھا مدرسے میں، اور یہ بڑے انہماک سے میر حسین، تو وہ کہنے لگے جا کے ان کے والد سے نور محمد سے کہ یہ مجھے بہت ذہین لگتا ہے، جی ایسا ہی آپ میری تحویل میں دے دیں تاکہ صرف لوگوں کے نکاح کرانے میں اور جنازے پڑھانے پہ نہ صرف اتفاق رہے، کیونکہ اگر وہ مسجد میں تعلیم حاصل کرتے تو یہی کرتے جی۔ وہ ان کو لے تو گئے اور انہوں نے ان کو تعلیم دی۔ جی، علامہ کا ایک میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ سانحہ یہ ہوا کہ والدہ ان کے اپنے ہاتھ سے ہر کام کرتی تھی، جیسے بہت اب بھی ہمارے گھروں میں رواج ہے۔ وہ باورچی خانے میں گئیں اور علامہ کو کوئی ہوئی تھی، اقبال اب تو کہنا چاہیے کہ اس وقت تو علامہ نہیں تھے، ان کو کچھ تھوڑی سی ہوئی تھی
कमर पे और ऐसे कोई तकलीफ, रैश, उन्होंने जोके लगवा दी उनकी वालदा ने। अच्छा। अब जब जोके लगवाई और ख़ुद चली गई बावर्ची खाने में, वो जोक जो थी, एक जोक यहाँ उनके कान के ऊपर से आँख के करीब आ गई। अच्छा। और वहाँ से उसने खून चूस लिया। तो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि अलामा की बिनाई अच्छी एक ही आंख में थी। अच्छा। तकरीबन दूसरी आंख से वो नहीं देख सकते थे क्योंकि वो जोक ने सारा। और ये बचपन में किस हाँ, ये तो बिल्कुल छोटी उम्र में थे ना, मेरा ख्याल है 5-6 साल। लेकिन मतलब मेरी आपकी निगाह से कभी गुजरी ये बात? नहीं, कभी नहीं गुजरी ये बात। पता नहीं, शायद जिंदा रूद में डॉक्टर जावेद इकबाल ने जिक्र किया हुआ, बल्कि उन्होंने 9 साल की तहकीक में लिखा था। लेकिन ये इतनी अगर आम बात होती तो ये इतनी अहम बात आम ना हुई। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, वरना तो एक आंख से अगर मिसाल के तौर पे बिनाई गई हुई है, उसका मतलब अल्लामा पूरी ज़िंदगी जो है वो एक ही आंख से उनका विजन थोड़ा सा था। जब जो को शायद उन्होंने झटका या माँ ने आकर ताड़ा तो थोड़ी सी बिनाई रह गई, लेकिन ज़्यादातर चली गई थी। तो सारा उनका इन्हिसार एक ही आंख पे था। पूरी उम्र इस तरह गुजारी आपने? सारी उम्र, आपको पता है। और ये देखिए कहाँ कहाँ गए, कैम्ब्रिज तक उन्होंने तालीम हासिल की। अच्छे उस इसातिज़ा का काम होता है। ओफो, तो एक ही आंख से अल्लामा पूरी ज़िंदगी देखते रहे और इतना बड़ा नाम मकाम जो है वो आपने, यानी एक आंख से देखने वाले ने असल आंखें कौम को जो हैं वो अता कर दी। डॉक्टर साहब ज़रा ये बसीरत रोशन थी बात ये। डॉक्टर साहब, मेहनत की फ़िलासफ़ी, नौजवान जो है वो आज बहुत तन आसान जो है हुए, क्या वजह है कि मतलब हमें लगता है ऐसा है कि साहब एक कोई शॉर्टकट ज़िंदगी में मिल जाए तो हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाएंगे? बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, आपका चैनल का शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सर, मेहनत का फ़लसफ़ा बेसिकली एक ऐसे कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसको हम समझते हैं मिशन स्टेटमेंट। अगर आपको अपनी अवाइल उम्री में अपने वालदैन से, अपने असातिज़ा कराम से, या जो कंपनी आपकी करीब आपके लोग होते हैं, वहाँ से कोई ऐसी इंस्पिरेशन न मिल सके जिसको मिशन स्टेटमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं, तो शायद मेहनत का फ़लसफ़ा फिर बाकी उम्र आपको समझ नहीं आ पाता। तो मेरे नज़दीक तो मेहनत को और तवक्कल को इस कॉन्सेप्ट के साथ देखना चाहिए कि हर वो शख्स ही तवक्कल कर सकता है जिसके पास कोई मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बड़ा टारगेट अपनी ज़िंदगी में सेट किया है। ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी है, उसके लिए आपके अंदर वो क़ुव्वत ईमानी भी है, आप एफर्ट करने के लिए तैयार भी हैं, आप सख्तियों से गुजरने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपका, ज़रूरी नहीं वो आपके हक़ में हो। बिल्कुल ठीक है। जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके ख़िलाफ़ होगा, बाज़ का दुनिया आपके ख़िलाफ़ होगी, बाज़ का हालात आपके ख़िलाफ़ होंगे, बाज़ का हुकूमत वक्त आपके ख़िलाफ़ होगी, तो यहाँ मेहनत के साथ तवक्कल काम आएगा। और अगर आपका जो मेहनत है बग़ैर तवक्कल के होगी तो आप मार खा जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है जो हमारे यहाँ बड़ा ही आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग समझते हैं कि दुनिया में ना एक टर्म है, हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है पॉलिटिकल साइंस IR में, स्मार्ट पावर के नाम से, यानी स्मार्ट कुव्वत या ताकत। इसके साथ साथ ही आजकल लोग पढ़ा रहे हैं स्मार्ट वर्क। कहते हैं अब हार्ड वर्क का दौर नहीं रहा, स्मार्ट वर्क का दौर है। तो जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है तालीम व तदरीस का, कुछ ख़ुद भी मौका मिला पढ़ने लिखने रिसर्च करने का, सर स्मार्ट वर्क भी वही शख्स कर सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी के एक लंबे अरसे में हार्ड वर्क किया हो। बिल्कुल ठीक है। वो हार्ड वर्क से आप एक्सपर्टी हासिल करते हैं, फिर एक मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसमें स्मार्टनेस आ जाती है, एलिक्वेंस आ जाती है, क्वालिटी बाकी कंपैरेटिवली चीज़ों से बेहतर हो जाती है। ठीक है। अब वो जो स्मार्ट वर्क के पीछे आज की दुनिया हमारी भाग रही है, ज़्यादातर नौजवान नस्ल भाग रही है, जिस तरह हम अपने स्मार्ट गैजेट से इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकत में जो दुनियावी ज़िंदगी है, और अगर बीइंग अ मुस्लिम मैं देखूं तो दुनियावी ज़िंदगी से जो आखिरत का सफ़र हमने तय करना है या जो दुनिया को आखिरत की खेती बनाना है, उसमें आपकी मेहनत, ईमान और ईमान कामिल बग़ैर तवक्कल के मुमकिन नहीं है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि मैंने सिर्फ मेहनत कर ली है और मेरा अल्लाह पे ईमान है कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है। बाज़ का अल्लाह ताला आपको सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं अता करता। ठीक। बहुत सी मेहनतें करने के बाद भी आप फेल हो जाते हैं। और ऐसा होता है?
اکثر ایسا ہوتا ہے اور بڑے لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ایسا ہے, بیکاز ان کی آزمائش ہی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سب حربے آزمانے کے بعد, اٹ موسٹ کوشش کرنے کے بعد, اب اللہ تعالیٰ نے فائنل سٹیج پہ انہیں پہنچانا ہے, تو ان کے توکل کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, انسانی تاریخ کی کوئی ایک سینچری, کوئی ایک 100 سال ایسے آپ کو نہیں گزرے ہوئے ملے ہوں گے جہاں پر آپ کو کسی نہ کسی قوم میں توکل والے لوگ نہ ملے ہوں. یعنی انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کی جو تاریخ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہی تب لیتی ہے جب مجھ میں اور آپ میں یا ہمارے دور میں, ہمارے کانٹمپریریز میں توکل والے لوگ ہوں جو ہمیں انسپائر کریں. لیکن یہ جو ہارڈ ورکنگ کی اسمارٹ ورکنگ کی بات ہو رہی تھی جویریہ, جی بہت سے ہارڈ ورکرز ایسے جو ظاہر ہے دن میں بڑا محنت کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہماری پٹھان برادری ہے جو مطلب بڑا مطلب سمجھ لیجئے کہ اپنا یہ توڑ پھوڑ کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اور دیگر ہمارے جو مطلب لوگ ہیں جن کی صبح شام بڑی محنت ہو رہی, پسینہ بڑا ان کا مطلب, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ان کو جو ہے سحری میں ایسا کیا کھانا چاہیے جو پورا دن ان کو سوٹ کرے اور ان کی انرجی لیول جو ہے برقرار ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. اچھا, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بیسیکلی یہ لوگ ہماری قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کے بغیر آپ کنگ اور کوئین نہیں بن سکتے. گھر بنانے والے ہو گئے, بہت سے لوگ ہو گئے, یہ ہمارے بیسکس مطلب معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں, مزدوری وغیرہ جو کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, اور ان کے بغیر معاشرہ نامکمل ہوتا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ جو لوگ محنت مزدوری کریں یا جو اس طرح کام کریں, بائکس پہ سفر کر رہے ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. بینکس میں جاب کرنے والے, میڈیا میں, ڈاکٹرز, کنسلٹنٹس, میڈیکل آفیسرز, نرسز, جو یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اچھا, اب روزوں کے حوالے سے بات کی جائے, رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی جائے, تو ہر خاص و عام کو انرجی اور پراپر نیوٹریشنل ویلیو کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہیں. جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے خاص عام ہو, غریب امیر ہو, یا کسی بھی سوشو اکنامک فیکٹر سے تعلق رکھتا ہے, کوشش کریں کہ خوراک کو سادہ رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پینز یا کسی قسم کی ہارٹ برن, یعنی جسے کہتے ہیں نا, جو لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جگر کا مسئلہ ہو رہا ہے یا ہارٹ برن ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ وامٹ کی فیل آ رہی ہے یا پینز ہو رہی ہیں یا گیشیس سبسٹانسز ہیں, وہ تمام چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب ایک نارمل پراٹھے کے سائز سے زیادہ آپ بڑا پراٹھا کھا لیتے ہیں یا اس سے زیادہ ڈبل سرونگ لے لیتے ہیں اور رات بھر کھاتے رہتے ہیں. ہاں, مطلب آپ انڈے بھی لے رہے ہیں, ساتھ میں آپ کوئی نہ کوئی گریوی بھی لے رہے ہیں, ساتھ میں آپ نے دہی بھی لے لی, دہی کے علاوہ لسی بھی لے لی, لسی کے بعد آپ کو یاد آیا کہ کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی, اچھا آپ نے کہا شام کو کھجوریں کھانی ہے, ابھی بھی کھا لوں, نہیں چائے بھی پینی ہے, اچھا پھر چائے بھی پینی ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, آخر میں گٹکا بھی کھانا ہے. کراچی یو آر اسپیکنگ اباؤٹ دا کراچی سے. اچھا خیر, نہیں وہ پان چالیا گٹکا, وی آر ان لاہور رائٹ ایٹ دی مومنٹ. بتا رہا ہوں میں, نہیں آپ مجھے پتا ہے, آئی کین, مجھے لوگ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ پاتے, مجھے یہ بھی بات بالکل ہے. اچھا, اب وہ کیا ہوتا ہے جو انسٹنٹلی ایک دم سے جو آپ نے رولر کوسٹر, باڈی از لائک اے ٹیمپل ناٹ اے ٹریش کین, آپ اس میں ایک دم سے ہر چیز گرا دو گے تو آپ کو کیا ہوگا, پینز ہوں گی اسٹمک میں. بیچارہ میدا بھی سہما ہوا ہوتا ہے. کیا ابھی یہ گرا ابھی ہو گیا. یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. ایکچولی دیکھیں, صحت ہے تو سب کچھ ہے, اور صحت مندانہ طور پہ اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں نمبر 1 یہ کہ سادی خوراک رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پینز نہ ہو, گیشیس سبسٹانسز یا ہارٹ برن نہ ہو, تو آپ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کریں. کوشش کریں کہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا, جو فرائیڈ آئٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, سحری میں بھی افطاری میں بھی. کریں کیا یہ بتائیے نا, آپ ڈرا رہی ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ یہ نہ کریں, اور جو کرنا چاہیے آپ براؤن بریڈ لے لیں. اچھا, اب ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, ڈائبیٹک جو ہیں وہ ساتھ میں سنیمم کا کہوا لیں, جو سونف, الائچی, پودینہ ہے اس کا پانی لیں. کہوا پینے کی, کہوا از ناٹ نیسیسری, آپ ڈیٹاکس واٹرز بھی لیتے ہیں, چائے کی جگہ یہ لے لینا, مطلب بات ہاں کلینز ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہاں, بلیک کافی کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ویٹ لاس کرتی ہے اور وہ آپ کو بہت انسٹنٹلی بھوک لگا دیتی ہے. اچھا, تو وہ استعمال نہ کریں. دہی کا استعمال مطلب بالکل زیادہ رکھیں, پر اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ آپ. اچھا, بہت سے لوگ نہیں کھا رہے ہوتے, اس کے باوجود ان کا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. وہ ان کا میٹابولزم ڈسٹرب ہوتا ہے, ان کو ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ چیک نہیں رکھتے. میٹابولزم اگر ٹھیک ہو تو پھر دیکھیے, جو لوگ اپنے آپ پہ چیک, ذرا سوچیں اس کا جواب تسلی سے, بعد میں لوں گا.
آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کچن کی جانب، اور بتائیے جی منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جی کوفتے دم پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹینگ بنانا چاہوں گی، جو کہ ٹینگ ایک بہت ہی ریفریشنگ اور فل آف وائٹامن سی ڈرنک ہے، جبکہ پورے رمضان میں جب آپ افطاری کے ٹائم پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو ان کو بہت ہی انرجی ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. اس پہ وائٹامن سی اینڈ وائٹامن ڈی اور ساتھ میں زنک اس کی امیونٹی کو بہت بوسٹ اپ کرتا ہے. اور اس کے بہت سارے مختلف فلیورز ہیں، یہی نہیں کہ صرف اس میں جو میں استعمال لیمن پیپر ہے، اس میں اورنج فلیور، پائن ایپل، اور یہ بہت ہی زیادہ کمپلیمنٹ کرے گا آپ کی دن بھر کی تھکن کا، جو آپ تھکن کا احساس ہوتا ہے. تو آج میں بنا رہی ہوں ٹینگ کا فلیور لیمن پیپر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کی سینڈوچز ہیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں، اور ابھی جو تھرڈ ڈرنک ہے وہ میں ابھی ریڈی کروں گی. وہ اب ریڈی کریں گے. چلیں لگی رہیے، بتائیے فائنلی پھر کہاں تک پہنچتی. اچھا اب ذرا آئیے صاحب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. جو توکل کا ورڈ ہے، اس کے مختلف اسٹیپس ہیں، مختلف درجات ہیں، اس کی مختلف فارمز ہیں. اس پہ ذرا بات کیجیے بنیادی طور پہ کہ اس کے درجات کیا ہیں، اس کی فارمز کیا ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے صاحب کہ جو توکل ایکچولی جو ہے اس کی ایسنس ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر تو ایک توکل یہ ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کارساز حقیقی، فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اس کے چاہے بغیر آپ کو کوئی نعمت، کسی طرح کی کوئی اعزاز، کوئی عزت، کوئی رزق یا کوئی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو بنیادی ایمان ہے یہ بھی ایک توکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جسے یقین بھی کہتے ہیں، توکل بھی کہتے ہیں. یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مومن نہیں ہیں. دوسرا توکل کا درجہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں، مزدوری کریں اور بھروسہ اللہ پر رکھیں کہ وہ مجھے اس کا خیر والا نتیجہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں، واہ، یا میں اس اونٹ کو باندھ دوں اور توکل کروں. واہ. تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو باندھ دو اور توکل کرو. واہ، یعنی یہ توکل کے شرائط میں بھی آ گئی بات. شرائط میں بھی آ گئی، یہ شرط بھی ہے اور توکل کا ایک سمجھے کہ بہت بلند درجہ نہیں ہے، یہ درمیانہ درجے کا توکل ہے. یہ درمیانے درجے کا، یہ درمیانہ درجے کا توکل. اس سے اعلیٰ درجے کا توکل کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس سے اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی ذات سے ہر حال میں مطمئن رہے. واہ واہ. چاہے آپ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ مسافر ہیں، چاہے آپ عبادت میں ہیں، کسی بھی حال میں ہیں آپ کا دل اللہ سے مطمئن ہے، یہ بھی توکل ہے. واہ. اور یہ توکل کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صالحین اور اولیاء کو حاصل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا میں یہاں پر توکل سے متعلق ایک اور حدیث سنا دوں. بتائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل ایسے کرو اللہ جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو پھر وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ کیسے؟ میں پرندے صبح صبح بھوکے پیاسے نکلتے ہیں لیکن شام کو گھر پلٹتے ہیں گھونسلوں میں تو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. اچھا یہاں میں ذرا ایک سوال آپ سے فلوٹ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ ذرا کنفیوز اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں کہ اس کو دلیل بھی بناتے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ فرم بلیو کریں اللہ کے اوپر، آپ کو روزی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی، روزی خود آپ کے پاس مطلب چل کر آئے گی. اسی حدیث میں اس سوال کا جواب ہاں بتائیے ذرا. وہ یہ ہے کہ پرندے بیٹھے نہیں رہے، صبح اٹھے ہیں، انہوں نے سعی کی ہے، صحیح کی ہے، نکلے ہیں، کوشش کی ہے، پھر انہیں عطا ہوا ہے. اسی لیے میں شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. بالکل اللہ نے ہر اعزاز اور نعمت کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کیا ہے.
اس سے ہم رزق معلق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہمارا رزق کسی نہ کسی کام پر معلق ہے. ٹھیک ہے. جب ہم وہ کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, سیلری کی صورت میں رزق ملتا ہے. ہم بزنس کرتے ہیں تو ہماری ٹریڈنگ کی صورت میں یا مینوفیکچرنگ اور پھر اس کو بیچنے کی صورت میں ہمیں رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب میں محنت کوشش پر بنایا. اسی لیے قرآن میں کہا لیس للانسان الا ما سعی. ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اوکے, یعنی یہ بنیادی طور پہ دارالاسباب کی بنیاد ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جیسے صاحبہ جو وہ کوشش کرتا ہے. اچھا, آپ ظاہر ہے آپ جنریشنز کو دیکھتی ہوئی آئی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جنریشن ہے اس میں آپ کو آپ کی اپنا جو ایک آبزرویشن ہے, کیونکہ آپ کو ظاہر اپنا ایک مشاہدہ ہے, کیسے دیکھتی ہیں جنریشن کو کہ یہ محنت کر رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تناساں ہو گئی ہے اور محنت کی ضرورت ہے؟ ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ محنت کرنے. اچھا. اور یہ محنت کے لیے جو آپ نے توکل کی بات کی, علامہ نے فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحی. بالکل. آپ کا یقین تو آپ کا توکل ہے, لیکن اگر آپ عمل پہ ہم نہیں کریں گے تو جہاد زندگانی ہے. اسی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کا یہی میں تو جواب مناسب سمجھتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے, اور وہ ظاہر ہے آپ چونکہ ینگسٹر سے آپ کی انٹریکشن رہتی ہے, بہت سے میں دیکھتا ہوں کیسز میں کہ آج کل جو ہے ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جی شارٹ اینڈ سویٹ راستہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم جلد سے ہے نا تاکہ جلد سے جلد ہم ترقی کر جائیں. بتائیے ذرا اس بارے میں. سر دیکھیں, یہ تو ویری سمپل, اٹ از کالڈ کولیکٹیو بیہیویئر. سوسائٹی کا بیہیویئر ہے. جیسے ماں باپ چاہ رہے ہوں گے, جیسے ماں باپ زندگی گزار رہے ہوں گے, جیسے رشتہ دار کر رہے ہوں گے, جیسے آپ کے پیئر گروپس میں ہو رہا ہوگا, جیسا معاشرے کا ٹرینڈ ہوگا, سب اسی طرف چل پڑیں گے. بٹ انفارچونیٹلی انسانی تہذیب کو دیکھا جائے تو انسانی تہذیب بہت بار تاریخی طور پر تباہ بھی ہو گئی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کو جو محنت ہے نا یہ کنٹینیوسلی کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب 2020 میں ووہان کے اندر کرونا وائرس آیا تو پوری دنیا نے کرٹیسائز کیا چائنا کو. ٹھیک ہے. چائنا کی ہیلپ کسی نے بھی نہیں کی. چائنا نے اس کو ڈیل بھی کیا. ایک دن میں 1 لاکھ کیسز تک بھی پہنچا کرونا وائرس کے. اس کی ویکسین بھی بنائی, محنت بھی کی, سرجیکل آئٹمز بھی بنائی, اور پھر جب پوری دنیا کو اگلے 2 مہینے بعد اس سے کنفرنٹ کرنا پڑا تو چائنا پوری دنیا کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے, اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے سائنس, ٹیکنالوجی, علم, ادب, ہر ایک چیز میں آنے والی نسل کو اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی پچھلی والی نسل نے کی. اس یعنی ایک کلیکٹیو ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی, اجتماعی کرنی, ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے. تباہ ہو جائیں گے. آپ کا اقوام عالم میں کوئی نام نہیں ہوگا. آپ دن رات نمازیں پڑھیں, آپ تسبیحاں کریں, آپ میں کہتا ہوں چلے کاٹنا شروع کر دیں, لیکن اگر آپ پریکٹیکل ورلڈ کے لیے کچھ نہیں کریں گے, جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام نہیں دیں گے, تو آپ تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہاں میں آپ چھوٹا سا ایک نقطہ پیش کر دوں آپ کے سامنے. سر حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ جو اس کو سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ صداقت کا پڑھایا جا رہا ہے. اب صداقت کیا ہے؟ آپ نے سچ بولنا ہے. سچ بولنے کو اگر ہم حدیث اور قرآن سے جوڑیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. اس کو اگر ہم جوڑیں تو آپ نے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بولنا ہے. تو اب آپ کو سچ بولنا پڑے گا. آپ کی تربیت حقیقت پہ سچ میں کی جائے گی. اچھا, اس کے بعد عدالت, عدل کرنا ہے. عدل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے عدل کرنا ہے, آپ نے اپنی ریت کے ساتھ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس میں عدل کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے, اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ نے عادلانہ طور پر اپنے علم کا استعمال کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ نے اس میں عدل کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی طاقتور پوزیشن میں بٹھایا ہے تو آپ کو عدل کرنا ہے. اب جب یہ کوالٹیز آپ کے اندر آئیں گی صداقت اور عدالت کی, تو سر آٹومیٹکلی آپ بہادر ہو جائیں گے, دلیر ہو جائیں گے. دنیا کی بھری اقوام کو آپ چیلنج کر سکیں گے اور پھر آپ کو امامت ملے گی. سو دیز آل آر دا پری ریکوزٹس کہ اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں.
اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے اور آپ صرف اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو لالی پاپ پہ لگانا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ جتنا مرضی ان کو چیزیں سکھا دیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. نہ آپ کی قوم محنت کرے گی, نہ آپ کی قوم عدل کرے گی, نہ آپ کی قوم کامیابی حاصل کرے گی. ہاں, آپ اپنے حلقہ احباب میں خوشیاں منائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے, دنیا آپ کو تسلیم نہیں کرے گی. یہ جو قومی رویے کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے ایک تو انڈیویجول رویہ ہے نا, کہ مثال کے طور پہ میں جب تک محنت نہ کروں, میں جد و جہد نہ کروں, میں اپنا 100% جو ہے کسی کام کو نہ دوں, میں ریزلٹس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ بات کرتے ہیں قومی سطح کی, تو پوری قوم ایک کلیکٹیو ایفرٹ جب کسی معاملے میں نہیں کرتی, جب تک مطلب ایک سنکرونائزڈ کلیکٹیو ایفرٹ جس کو آپ کہتے ہیں, جب تک وہ نہیں کرتی تو ظاہر ہے وہ ریزلٹس آپ کو نہیں ملتے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں پاکستان جو اس وقت جس ڈگر پہ کھڑا ہوا ہے, آپ کو نظر آتی ہے کہیں کلیکٹیو ایفرٹ, اور نظر آتی ہے آپ وہ محنت, وہ مشقت جو کہ بینگ اے نیشن ہونی چاہیے؟ مجھے بدقسمتی سے نظر یہ آتا ہے کہ یہاں توجہ ہو گئی ہے موروثیت کی طرف. آپ جہاں دیکھیں ہر طرف موروثیت نظر آتی ہے, اور جس کا باپ جو تھا وہ بڑے عہدے پہ تھا, بیٹا سمجھتا بھی میں ہی بڑے اسے پہ چلے جاؤں, اور باپ کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں بیٹے کو اپنی جگہ یہاں بٹھا دوں. تو اس طرح تو قومی نہیں نا ترقی کرتی. بس علامہ نے تو فرمایا ہے نا, قہاری و جباری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہے بنتا ہے مسلمان. تو یہ ہم نے سب میں آپس میں پانا ہے, اور پھر من حیث القوم ہم ترقی کریں. یہ بڑا ڈیلیما ہے, ذرا مطلب اس پہ بات کریں. ہمارے یہاں جو مطلب ایز نیشن جب ہم بات کرتے ہیں, رویے یہ ہو گئے. دیکھیں ایک کلیکٹیو ایفرٹ, سنگاپور جو ہے آپ دیکھیے, ابھی ریسنٹ ہسٹری ہے یہ, لیکن کہاں سے اٹھا اور کہاں چلا گیا. جی ہاں, مطلب آپ دیکھیے پی آئی اے کے اسٹاف جو ہے وہ ٹرین کرتا رہا ایمریٹس کو. آج ایمریٹس کہاں پر ہے, پی آئی اے آپ کی جو ہے بکنے پر آ گئی ہے. مطلب یہ آپ دور نہ جائیے, پڑوسی ملک بنگلہ دیش کو دیکھیں, بنگلہ دیش کو چلے جائیے, جن کو آپ ٹکا کہتے تھے, 2 ٹکے کا کہتے تھے, آج وہ 1 ٹکا جو ہے آپ کے پاکستانی جو ہوتا ہے تقریباً 3.25 روپے کا ہو چکا ہے. تو مطلب کلیکٹیو ایفرٹ ہمارے پاس نہیں ہے, اور پوری قوم کا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص معجزہ ہو جائے گا, مطلب اور ایسے کوئی اوور نائٹ جو ہے وہ ساری سچویشن چینج ہو جائے گی. بتائیے ذرا. بالکل آپ نے جس المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے, بلکہ کھل کر کہا ہے, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. مجموعی طور پر ایز اے قوم الا ماشاء اللہ ہم سست روی کا شکار ہیں, بلکہ مجھے ساتھ کہنے دیجئے ایک خوفناک مایوسیت کا بھی شکار ہو چکے. بالکل ایسا. اب تو ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. بالکل ایسا. لیکن میں اس سب اندھیرے میں بھی روشنی کا پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر اللہ رسول پر ایمان یقین نہ رکھنے والے محنت کر کے آج ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف ایک وجہ ہے, انہوں نے محنت کی, دل جان سے کام کیا, ہم نے وہ محنت اور کام نہیں کیا. ایسے آج اگر ہم محنت کریں, کوشش کریں, دیکھیں نا اس میں ایک قصور ہماری پرائورٹیز کا بھی ہے. ہمارے ہاں جو مسخرے ہوتے ہیں ان کو ریاستی ذمہ داران بلا کے ایوارڈ دیتے ہیں, اور جس نے کوئی علمی کارنامہ سر انجام دیا ہو, کوئی چیز ایجاد کی ہو, اس کی پذیرائی نہیں ہے. وہ بھوکا مرتا ہے, وہ بھوکا مر جاتا ہے, وہ معاشی ایشوز میں ایسا پھنستا ہے کہ مزید کام نہیں کر پاتا. دیکھنا ہوگا ریاست کو, الٹیمیٹلی تو سارے مسائل کو حل کرنے کی بنیادی قوت ریاست کے پاس ہے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں سوال بنتا ہے کہ بات یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج نوجوان ہی کہتا ہے صاحب کہ میں کیوں اتنی محنت کروں, کیوں میں اتنا برین دوں, کیوں میں اپنی اتنی ایفرٹس کروں, اپنا 100%. میں ایک ٹک ٹاکر بن جاتا ہوں, بس میں بس ادھر ادھر کی مطلب باتیں کرتا رہتا ہوں, لاکھوں روپیہ کماؤں گا, یہی مجھے جو ہے حکومت بلائے گی اور مجھے جو ہے مطلب میری پروموشن ہوتی چلیے, مطلب مجھے 27 بھی وہیں سے مل جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو علم اور یونیورسٹی کے قریب نہیں گیا, اور وہ ٹک ٹاکس پہ کمائی کو پر اکتفا کر لے تو بات سمجھ میں آتی ہے. المیہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر آنے والے اکثر وہ ہیں جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. بتائیے. جب ہمارے تعلیمی طبقے کا رجحان ادھر ہے, محنت کی طرف,
کام کی طرف، جد و جہد کی طرف، ملک کو اوپر لے جانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لائیں گے تو ہم کیا نتیجہ ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ملے گا؟ میں الٹیمیٹلی یہی سمجھتا ہوں ریاست کو اس وقت سنجیدگی کے ساتھ یہ جو محنت والا حصہ ہے نا ہمارا پورشن، یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوان محنت نہیں کرنا چاہتے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں ایک صنعتی شہر سے بلونگ کرتا ہوں، فیصل آباد سے. وہاں پر آپ صبح کے وقت دیکھیں تو آپ کو ہزاروں مزدور نظر آتے ہیں جو لنچ باکس اٹھا کے فیکٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں کا کپڑا پوری دنیا میں جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا طبقہ ہے. ہمارے گجرانوالہ دیکھیں، سیال کوٹ دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، بہت نوجوان ہیں محنت کرنے والے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ محنت کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. چینلائز نہیں ہو رہی. نمبر 2 مزید مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے. نمبر 3 جو ہمارے علمی حلقے کے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی میں کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں ان کو بھی پلیٹ فارم میسر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے مفتی صاحب کی؟ صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ کہ جو پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، محنتی پوٹینشیل موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ چینلائز نہیں ہو رہا، وہ سنکرونائز نہیں ہو رہا، وہ صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے. وہ کیا کہتی ہیں؟ کچھ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسی صورت ہے، وہ وجہ بھی یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے اور اتفاق یہاں لوگوں میں ہے نہیں. بہت بد اتفاقی ہو گئی اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پھر وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا روزے کے وقت، ہم روزہ رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم انی لقسمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس میں دیکھیں آپ کی محنت بھی ہے، آپ کا توکل بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے اور ہر چیز دینے والا ہے. اس سے ہم اپنا روزہ کھول. یہ بتائیے جویریہ صاحبہ کہ جو بات آپ سے آخری ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی، آپ نے کچھ سوچ کے بتانا تھا. جی سوچ لیا آپ نے کہ اگر ایک شخص اوور ڈائٹنگ کرتا ہے، ہاں جی، اور مثال کے طور پہ وہ فرض کیجئے کہ وہ بہت کھانے کا شوقین ہے لیکن وہ دن بھر مطلب ایک عجیب ڈسٹربنس رہتی ہے اس کے جسم میں، اس کو تدارک کیا کرنا چاہیے اس سے؟ بیسیکلی آپ نے بات یہ کی تھی کہ میٹابولزم لوگوں کا صحیح نہیں ہوتا، ان کی باڈی فنکشنز. تو نمبر 1 یہ کہ یہاں پہ آپ اپنی باڈی جو آپ لوگوں کو اپنی باڈی کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے ریگولرلی ٹیسٹ نہیں کرواتے، وہ چیک نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے ایج، ویٹ اور ہائٹ کے حساب سے کیا خوراک لینی چاہیے. ہر انسان کو اللہ نے سیم بنایا پر آپ کی بیماریاں تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لائک کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، کسی کا ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے. تو ان سارے ایشوز میں جب رمضان المبارک کا ٹائم آتا ہے تو افطار سے لے کے سحری تک ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، تیز جو نمک والے اور جو تیز میٹھے مشروبات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ انٹرنلی ہیل رہیں اور انٹرنلی اچھا فیل کریں تو نیم گرم پانی کا استعمال کریں. جو بہت فربا لوگ ہیں، موٹے لوگ ہیں، اور جو پتلے لوگ ہیں وہ نٹس کے ساتھ دودھ ملا کے، دودھ میں نٹس کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ ڈرنک لے سکتے ہیں. اس سے ان کو وہ سلاد میں بھی لے سکتے ہیں اور وہ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کی باڈی میں انرجی مینٹیننس رہے گی بلکہ آپ ہیلدی طریقے سے روزے بھی رکھ سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب کوئی خاص سجیشن ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ کہ جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، جی لائک کوئی اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، ہاں جی، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں یا ڈائبٹیز ہوتی ہے، اٹس ناٹ اے ڈیزیز، اٹس اے مینیجیریل تھنگ. ویسے تو ریکمینڈیڈ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے اس میں 6 میلز ہوتے ہیں، 3 میجر میلز ہوتے ہیں، 3 اسمال میلز ہوتے ہیں. پر رمضان المبارک میں اگر آپ نے ہیلدی طریقے سے روزہ رکھنا ہے، آپ دوائی لے رہے ہیں یا انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں آپ نے تقریباً کچھ ایسے کرنا ہے کہ رات 12 سے صبح اگر 5 بجے 4:30 پونے 5 بجے تک آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں اپنے 3 میلز لینے ہیں. تو کچھ میجر کچھ نہیں ناٹ لائک دس. آپ عبادت کریں ساتھ، آپ تقریباً 3 سے 5 بجے تک آپ کھائیں. لائک آپ جو کا دلیا لے لیں، اس میں کشمش ایڈ کریں، بادام ایڈ کریں، ان کے لیے وہ بہت اچھا ہے. براؤن بریڈس کا، ہاں امیر لوگوں کا نہیں، ہر غریب ہر خاص بادام کہاں سے تھوڑے بہت آپ ایڈ کر لیں، 3-4 ایڈ کر لیں، 3-4 ایڈ کر لیں، زیادہ نہ کریں. دیکھیں آپ جب بھی کسی چیز کی ایکسیس میں جاتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں.
جو کا دلیا لے سکتے ہیں, ابلے انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں, براؤن شوگر اور جو کیا روپے درجن ہو گئے جی 280 تک آ گئے ہیں, نیچے آ گئے, سستے ہوئے ہیں. اچھا دیسی انڈے تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں نارمل والے سے. ہاں صحیح. اچھا اس کے مسئلہ یہ آپ جو چیز بتاتی ہیں, میں ابھی سوچ رہا تھا, میں کل وہ اپنا وہ کیا کیلے جو ہے 450 روپے درجن, 400 روپے, سیب جو ہے 500 روپے کلو, مطلب کیا ہو گیا, ایک آگ لگ گئی. یہ کیٹیگری ہے نا, اے بی سی کیٹیگری ہے نا, ایسے ہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے انڈوں کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی 1 یا 2 کر سکتے ہیں, اور اس کا جو فرائنگ میتھڈ ہے, اگر آپ کولیسٹرولیمی کے کچھ ہے تو آپ اس کو بوائل لے سکتے ہیں. پھر جو, جوار, باجرہ, مکئی, گیہوں, اس کو مکس کر کے آٹا بنائیں اور اس کی روٹی استعمال کریں, کیونکہ یہ کولیسٹرول پیشنٹس کے لیے بھی اچھی ہے, جنہوں نے اینجیوپلاسٹیز اینجیوگرافی کرائی ہوئی ہے ان کے لیے بھی اچھی ہے, جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے لیے بھی اچھی ہے. یہ ہول گرین مطلب کیونکہ گلوٹن فری ہو جاتی ہے نا. ہول گرین کچھ اور ہوتا ہے, یہ ہول گرین تو یہ آپ نے بیسیکلی خود ہی بنانا ہے. جو میں نے بتایا نا, جو, جوار, باجرہ, مکئی, گیہوں, آپ اس کو 2 kg لیجئے, اس کو مکس کیجئے. اگر آپ نے اس کو اس کی روٹی بنا لیں, ہاں, اور اگر اس کو آپ نے ہیویلی نورش کرنا ہے, آپ اس میں تھوڑے سے کیومن سیڈ ڈالیں, السی کے بیج مطلب اس میں ایڈ کر لیں. السی میں اومیگا 3 بھی مل جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں گرم ہوتا ہے, یہ بیج آپ ایڈ کریں گے گرم ہوتا ہے, اب ایسے نہیں ہوتا. آپ جیسے بھی کسی بھی چیز کے ساتھ پانی کا اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو باڈی کے جو انرجی نیوٹریشنل بیلنس ہے اس کے ساتھ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی. اور خوراک از ویری امپورٹنٹ, رمضان میں بھی, اس کے بعد بھی, بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک. نہیں اس پہ بلکہ میں آپ کو ابھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ابھی یہ اس پہ جو گندم, جو, باجرہ, جو مختلف جوار وغیرہ, اس کی جو روٹی ہے اس پہ بات کرتے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. بلا توقف آپ کو لیے چلتے ہیں منیرہ کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں, جی کہاں تک پہنچی؟ جی جنید بھائی, کفتے بھی میں نے سرو کر دیے ہیں, ساتھ میں جو ڈرنک بنائی تھی ایپل اور کھجور کے ساتھ وہ بھی میں نے کر دی ہے, اور سینڈوچز بھی بنا دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ تھوڑا سا جن کو ہوتا ہے کہ وہ پور مین ڈائٹ کھائیں اور ان کو ہر چیز پروٹین بھی پوری ملے, تو چنے کی دال, کالے چنے, ان میں بہت پروٹین, ہائی پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ گوشت کا کام, آلٹرنیٹ کا کام کرتے ہیں. وہ میں کھاتا ہوں. تو جی بالکل, تو اس لیے میں نے کہا وہ میں شیئر کروں کہ اس کی بھی بہت سی ریسیپیز ہیں. آپ ان کے کباب بنا کے کھا سکتے ہیں, آپ ان کو دال کے ساتھ کھائیں, روٹی کے ساتھ کھائیں, مطلب ہفتے میں 3 دفعہ بھی اگر کھائیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, ہم نے بلا وجہ روٹی کو اپنے پر لازم کیا ہوا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, اگر چنے بڑے اچھے سے بھنے ہوئے ہوں مسالے کے اندر, اور اپنا یہ دال بڑی اچھی سی بھنی ہوئی ہو اگر مسالے کے اندر بہترین, اور اس پہ آپ جو ہے تھوڑا سا جیسے پودینہ ہے اور ذرا سا اپنے ہری مرچ وغیرہ کاٹ لی, اور اس کو پھر آپ اسپون سے کھائیں تو بڑا لطف دیتی ہے. مطلب جی بالکل. ہاں, یہ پتہ نہیں کیوں, یہ کیوں ہے ایسا. ویسے پاکستانی کمیونٹی میں اور ہمارے ٹریڈیشن میں چپاتی, چاول اور یہ تمام چیزیں ہمارا حصہ ہے نا ٹریڈیشن کا. ہاں, یہ گندم آیا کہاں سے ویسے بائی دی وے, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ انکمپلیٹ سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کی حیات طیبہ میں ہمیں جو کا استعمال ملتا ہے, گندم کا استعمال ہی نہیں ملتا. لیکن یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہم گندم کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں کہ جب تک روٹی نہ ہو, چاول نہ ہو, تو ہمیں مطلب ہمارا معاملہ حل نہیں. سب کچھ بھی ہو جائے تو انکمپلیٹ. اچھا, ان کے جلسے میں نے بم پھاڑ دیا بلا وجہ, بات پوری کر لیں, کیا ہوا؟ نہیں بم نہیں پھاڑا, یہ تو انفارمیشن مل رہی ہیں. لیکن آج کل جتنی ویریشنز آ رہی ہیں, جیسے چٹنی ہو گئی, آپ چٹنی میں آپ اس کو مل کے ملا کے کھا سکتے ہیں, اور جیسے کہ لال مرچوں کی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے, اگر آپ چاہیں تو رائس کے ساتھ بھی بہت سی آلٹرنیٹ چیزیں ایسی ہیں, جیسے ویجیٹیبلز ہیں, جیسے یہ بینگن ہو گیا, کدو ہو گیا, اور ان کی اب سبزی کے ساتھ اس میں دال کے ساتھ اس کو مکس کر کے بنائیں تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں. آپ کی چیزیں جتنی کم ہوں اور جتنی ایچ میں ہائی پروٹینز ہوں, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ سادہ طریقے سے کھائیں اور پراپر ٹائم پہ کھائیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. جو ہم چیزیں جنک فوڈ کھا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس بار بار کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا, اور پھر جنک فوڈ کو کھانے کے بعد جو جنگ شروع ہوتی ہے اندر, اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا, آپس میں ہر چیز کی لڑائی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ڈرنک میں نے بنائی ہے, یہ پورا میل ہے, اس میں کھجور بھی ہے, سیب بھی ہے, اور ملک بھی ہے. آپ چاہیں تو اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جنہوں نے مطلب جو ایسے فروٹس ہیں جو بزرگ نہیں کھا سکتے, جیسے پیچ ہو گیا, سیب ہو گیا, وہ ان کو میش کر کے اس کے ساتھ. شہباز بھائی نے غور سے مجھے دیکھا, پوچھا میں ایمان کیسے لاؤں اس بات کے اوپر جو یہ کہہ رہی ہیں.
اس کا جواب آپ یہ دیں, ایمان آپ اس طرح لائیں گے کہ آپ کو سرو کروایا جائے گا, فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا بتائیے, میں جو جوہری آپ سے بات کر رہا تھا, میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ عموماً گھر میں جو ہے فرمائش کر دیتا ہوں باجرے کی روٹی کی نا, ہاں جی, اور وہ ذرا سی آپ کو پتہ ہے ذرا تھک بنتی ہے وہ, اس کا اپنے کھانے کا ایک اس کو پکانے کا بھی ایک مخصوص انداز ہے, ہاں جی بالکل, اور اس کو کھانے کا بھی ایک مفتی صاحب مخصوص انداز ہے. آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں, ذرا توجہ رکھیں, آپ توجہ نہیں دے رہے, تو وہ اس کا ایک انداز ہے. تو یہ جو باجرے کی یا گندم کی یا جیسے جوار وغیرہ مختلف آٹے ملا کے جو ہے, اس کا فائدہ کیا, ذرا یہ بتائیے روٹی کا. دیکھیے نمبر 1 اس میں فائبر کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, پھر پروٹین کانٹینٹ اچھا ہے, دوسرا جو فائبر بھی ہے پروٹین بھی ہے, دوسرا مائکرو منرلز ہوتے ہیں جو لوگ ہزاروں روپے کے اپنے سپلیمنٹس پہ آپ استعمال کرتے ہیں نا, مطلب لوگ سپلیمنٹ کھاتے ہیں جس سے آپ کی معدے کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے, وہ چیز آپ جو جوار باجرہ مکئی گیہوں ان 5 سے 6 جو آئٹمز ہیں ان کا آٹا بنا کے دیکھیں, جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کی جو بون ہیلتھ ہے یا جو بڑے لوگ ہیں ان کی جو گھٹنوں جوڑوں کا درد ہے اس میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے. دوسرا وہ لوگ جو کہ ڈائبیٹکس ہیں وہ اگر گندم لیتے ہیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے, چاول لیتے ہیں اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اگر وہ اس کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو ان کی باڈی میں انٹرنلی جو امیونٹی ہے یعنی قوت مدافعت وہ بڑھتی ہے, پوری بھرپور توانائی والی غذا ہے. اور اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اپنی پسند سے چھوٹے بچے کو دینا ہے تو آپ شکر میں بھی مطلب شکر ایڈ کر سکتے ہیں. وہ انسان مختلف آٹوں کی روٹی جو آپ بات بالکل, اگر یہی آپ نے اس کو ہیلدی نورشمنٹ کرنا ہے, اس کو ہیلدی نورشڈ کرنا ہے تو آپ اس میں ڈفرینٹ سیڈز ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے السی کے بیج, کلونجی, پورا فوڈ ہے یہ. بالکل, آپ اس کے پھر صرف یہ نہیں کہ چپاتی بنا سکتے ہیں, ہاں مطلب آپ اس کے بسکٹس بنا سکتے ہیں, مٹھائیز بنا سکتے ہیں, جیسے منیرہ ذکر کریے پنیا, یہ بھی بنا سکتے ہیں. تو کیا بنا سکتے ہیں پنیا, کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح ہوتے ہیں, آپ جتنے ابھی آٹے بتائیں آپ نے اس کو شکر میں ان کو مکس کرنا ہے, ہلکا سا گھی میں. مطلب پنجابی ورڈ ہے یہ کوئی؟ جی پنجابی کا ورڈ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے دیہات میں لڈو صحیح ہے, یہ ابھی بھی دیہات میں ابھی بھی صبح کا ناشتہ جو سردیوں کا ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پینیا اور ساتھ میں چائے پیتے ہیں. ہاں ٹھیک, اچھا ایسا ابھی بھی ہوتا ہے؟ جی ابھی بھی ہوتا ہے. تو دس از ویری ہیلدی نا, آپ پیتے ہیں؟ طاقتور ہوتا ہے وہ. جی نہیں بہترین ہو گیا. اور کوئی اس کے فوائد بتائیں. اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا مطلب دودھ کے ساتھ بنائے تو وزن بڑھاتا ہے, اور پانی کے ساتھ لیں تو وزن میں کمی لے کے آتا ہے. یہ کیسے مطلب اس کے کھانے کے اوپر اگر ہم دودھ پی لیا تو وزن بڑھے گا؟ نہیں, اگر آپ نے اس کا آٹا بنایا, اگر آپ نے اس کو اگر ملک کے ساتھ کوک کیا ہے, ملک کے ساتھ کوک کر کے ملک کے ساتھ کوک کیا ہے, ہاں ملک کے ساتھ کوک کیا تو ویٹ گین میں جاتا ہے. یا آپ نے اگر اس کو کسی شیک میں ڈالا ہے یا دہی میں ایڈ کیا ہے تو اس سے ویٹ گین ہوتا ہے, اور اگر اسی کو پانی کے ساتھ لیتے ہیں تو اس سے ویٹ لاس ہوتا ہے. مطلب پانی کے جیسے میں سب پانی کا کپ ہے اس کے اندر ڈال کے مطلب اس کو ڈبو کے بالکل آپ اس کے ساتھ لے کے ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں, تو اٹس ویری انرجیٹک پر ویٹ لاس. واہ یہ تو زبردست ہے.